تحریر غلام محمد وامق۔ دو قومی نظریہ کے تحت ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستانیوں کی طرف سے ہندو مذہب سناتن دھرم سے نفرت کا اظہار کیا گیا۔ ہندوؤں سے جان چھڑا کر متحدہ پاکستان بنایا گیا اور بظاہر مسلمان قوم متحد ہو کر سامنے آئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ صرف 24 سال کے قلیل عرصہ میں ہی بنگالی اور غیر بنگالی تعصب کی بنا پر متحدہ پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا۔ چنانچہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن کر دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا۔ اب بقایا پاکستان میں اصولی طور پر عوام میں باہم کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر نہ جانے کیسے شیعہ کافر کا عجیب نعرہ سننے میں آیا۔ بعد ازاں شیعہ سنی کا بھرپور تصادم ہوا، عوام دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر شیعوں میں بھی نظریاتی طور پر مزید گروہ بن گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سنیوں میں بھی بے شمار فرقے ظاہر ہونا شروع ہو گئے، جس پر دو طرفہ تماشا یہ کہ سب گروہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگے۔ اسی تقسیم اور گروہ بندی کے دوران ہی آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، نہ جانے کیا جادو ہوا کہ یکایک زبان کی بنیاد پر نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر کیا تھا، قوم پرستی کی مختلف تحریکیں زور پکڑنے لگیں۔ لطف یہ ہوا کہ اب جو لوگ عقیدے کے لحاظ سے متحد تھے ان میں قومیت کی بنیاد پر تفرقہ پیدا کر دیا گیا، اور جو قومیت کے لحاظ سے متحد تھے ان میں عقیدے کی جنگ چھڑ گئی، اور چند ایک لوگ جو ان تفرقہ بازوں سے اب تک دور تھے ان کو سیاست کا چسکا ڈال دیا گیا۔ چنانچہ وہ جمہوریت پکارتے ہوئے مختلف سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو کر ایک دوسرے پر ملک دشمنی کا یا غداری کا الزام لگانے لگے اور مزید تقسیم ہو گئے۔ تقسیم کا عمل یہاں پر بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ عوام کو معاشی طور پر تنگ دست بنا کر خاندانوں اور گھروں میں بھی دشمنی کا بیج بو دیا گیا۔ چنانچہ اب صورتحال کچھ یوں نظر آ رہی ہے کہ ملک کی سطح پر سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کی دشمن، صوبائی سطح پر ہر صوبہ دوسرے صوبہ کے خلاف، شہری سطح پر ہر قوم دوسری قوم کے خلاف، ہر زبان بولنے والا اپنی زبان کو دوسروں کی زبان سے برتر تسلیم کروانے پر بضد، ایک عقیدے کا حامل شخص دوسرے عقیدے والے کو کافر سمجھنے لگا۔ مزید یہ کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے اپنے اپنے خیالات اور سوچ کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ بھائی بھائی کا دشمن، بیٹا باپ اور ماں کا دشمن، ایک ہی خاندان اور برادری کے لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف سرگرم۔ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ تقسیم کہاں پر جا کر ختم ہوگی۔ بقول غالب یوں ہی روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد اور متحد رکھے۔ میں ہوں غلام محمد وامق۔